Hi guys, you are welcome to HVAC Basic Training and Solutions. I am Shahid Siddiq. Today in this video, role of HVAC in pharmaceutical industry, video number 9, we will discuss about why only 0.5 micron and 5 micron particles are counted in clean rooms. اس سے پہلے پریویس ویڈیوز میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس یو ایف ڈی گائیڈ لائنز اور یورپین کمیونٹی گائیڈ لائنز کے مطابق کون کون سی کلاسز ہیں، جیسے کلاس اے، کلاس بی، کلاس سی اینڈ کلاس ڈی، یا کلاس 100، کلاس 1000، کلاس 100,000۔ ان میں ہم نے ڈفرینٹ پارٹیکلز کی رینج چیک کی تھی، جو کہ 0.5 اور 5 مائکرون کے پارٹیکلز کی رینج تھی کہ کس کلاس میں میکسیمم جو الاؤیبل لمٹ ہے وہ کتنی ہے۔ بٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم 0.5 مائکرون اور 5 مائکرونز کے پارٹیکلز کو ہی کیوں چیک کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے پاس جو بیسک پارٹیکلز ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی پارٹیکلز کی 2 ٹائپس ہیں، نمبر 1 وائبل پارٹیکلز، نمبر 2 نان وائبل پارٹیکلز۔ لیٹس سی واٹ از دا ڈفرنس بٹوین وائبل پارٹیکلز اینڈ نان وائبل پارٹیکلز۔ Viable particles are the particles that contain one or more living microorganisms. ایسے پارٹیکل جن میں ایک یا ایک سے زیادہ living microorganism موجود ہو، انہیں ہم viable particles کہتے ہیں۔ It is generated from personals working inside classified area. ان کا جو سورس آف جنریشن ہوتا ہے وہ جو آپریٹرس کام کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی مینوفیکچرنگ فیسلٹی میں، کلین روم میں، ان کی باڈی سے جو پارٹیکل جنریٹ ہوتے ہیں وہ وائبل پارٹیکلز کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد نان وائبل پارٹیکلز are the particles that does not contain living microorganism but act as a transportation of viable particles. جو نان وائبل پارٹیکلز ہیں ان میں کوئی living microorganism تو موجود نہیں ہوتا، لیکن وہ وائبل پارٹیکلز جن میں لیونگ مائکرو آرگنزم ہوتا ہے ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونے کے لیے ٹرانسپورٹیشن کے طور پہ کام کرتے ہیں، انہیں ایک میڈیا فراہم کرتے ہیں کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو۔ اٹ از جنریٹڈ تھرو سسٹم پروسیس اینڈ موومنٹ۔ ان کا جو سورس آف جنریشن ہوتا ہے وہ آپ کا اکوپمنٹ، فلور، والز اور آپ کا ایئر کی جو فلو ہوتا ہے اس کے تھرو یہ والے پارٹیکلز جنریٹ ہوتے ہیں۔ کیپ ان مائنڈ کہ جو ہمارے پاس وائبل پارٹیکلز ہیں جن میں لیونگ مائکرو آرگنزم پائے جاتے ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ نہیں ہو سکتے۔ تو جو نان وائبل پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ مائکرو آرگنزم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونے میں ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پروڈکٹ کی کنٹیمینیشن ہوتی ہے۔ جو آرگنزمز ہوتے ہیں مائکرو لیونگ آرگنزم وہ نان وائبل پارٹیکلز کے اوپر سٹک ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر چپک جاتے ہیں، جب وہ موو کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ لیونگ مائکرو آرگنزم بھی موو کرتے ہیں، اس طرح ہمارے پروڈکٹ کی کنٹیمینیشن ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم صرف 0.5 اور 5 مائکرون کے پارٹیکلز کو ہی کیوں کاؤنٹ کرتے ہیں۔ بٹ کیپ ان مائنڈ کہ جب بھی ہم پارٹیکلز چیک کر رہے ہوتے ہیں ہم نان وائبل پارٹیکلز کی وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ Most commonly, bacteria range is in between 0.5 micron to 5 micron. So this range of particles are main source of product contamination. جو ہمارے میکسیمم بیکٹیریاز ہوتے ہیں ان کا جو سائز ہوتا ہے وہ 0.5 مائکرون سے لے کر 5 مائکرون تک ہوتا ہے، جو کہ میکسیمم کاز بنتے ہیں کسی بھی پروڈکٹ کی کنٹیمینیشن کا۔ نمبر 1 ریزن یہ ہے کہ ہم اس سائز کے پارٹیکلز کو ہی کیوں کاؤنٹ کرتے ہیں۔ نمبر 2، size of particles less than 0.5 are not so critical because microbials are less likely to attach to the particles. اگر نان وائبل پارٹیکل کا سائز 0.5 مائکرون سے کم ہے تو اس کے اوپر لیونگ مائکرو آرگنزم یا وائبل پارٹیکل کو سٹک ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس سے چھوٹے سائز کے پارٹیکل جو ہوتے ہیں ان کے ذریعے کنٹیمینیشن آف دا پروڈکٹ منیمائز ہوتی ہے، منیمم ہوتی ہے، اس لیے ہم اس سے چھوٹے پارٹیکل جو ہوتے ہیں ان کو کنسیڈر نہیں کرتے۔ ریزن نمبر 3، particles having size greater than 3 micron become heavy as size of this particle increases and settle down as compared to 0.5 micron and 5 micron particles. اگر ہمارے پاس نان وائبل پارٹیکل کا سائز 5 مائکرون سے گریٹر ہے تو اس کا مطلب وہ ہیویئر پارٹیکلز ہیں، وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ نہیں ہوں گے،
ان کے اوپر اگر نان وائبل پارٹیکل اسٹک ہو بھی جائیں، لیونگ مائکرو آرگنزم اگر ان کے اوپر چپک بھی جائیں، پھر بھی چونکہ وہ موو نہیں کر رہے ہوں گے تو اس لیے ان کی وجہ سے پروڈکٹ کی کنٹامینیشن نہیں ہوگی۔ یہ بیسیکلی 3 فنڈامنٹل ریزن ہیں جن کی وجہ سے ہم صرف 0.5 اور 5 مائکرون کے پارٹیکلز کو چیک کرتے ہیں۔ بٹ ونس اگین کیپ ان مائنڈ کہ جب ہم پارٹیکلز کو کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نان وائبل پارٹیکلز کو کاؤنٹ کرتے ہیں۔ آج کے اس ٹاپک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بریفلی ڈسکس کریں گے 1 by 1 کہ ہمارے پاس جو ایچ ایکس سسٹم ہوتا ہے ان فارماسیوٹیکل انڈسٹری ڈیزائن کے لیے ہمیں بیسیکلی کون سے پیرامیٹرز ہوتے ہیں جن کو ہم نے کنسیڈر کرنا ہوتا ہے، اس میں کون کون سی پارٹیز انوالو ہوتی ہیں، ٹیک آف میٹنگ سے لے کر ہم 1 by 1 اسٹیپ چلیں گے ایٹ دی اینڈ کمیشننگ اینڈ ویلیڈیشن تک، جو اس میں پیرامیٹرز انوالو ہوتے ہیں ان کا ڈیزائن کیسے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو subscribe the channel, watch and like the video, and don't forget to click the bell icon. Thank you.